بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سہیب ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آپ لوگ جب موبائل سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب بھی آپ موبائل خریدتے ہیں کوئی نیا تو کوشش کریں کہ فوری ہی اسی کے اوپر جو ہے وہ پروٹیکٹر گلاس اور اس کے بیک پہ ایک سکن ہوتی ہے، پیپر ہوتا ہے، وہ لگوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کل کلان جب موبائل سیل کرنا ہے تو آپ کے موبائل سے وہ جب اتاریں گے فرنٹ گلاس پیپر اور بیک پہ جو سکن لگتی ہے تو آپ کا موبائل اسکریچ لیس ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اس سے آپ کی قیمت کم سے کم ڈاؤن ہوگی۔ نمبر 2 اس کے اوپر ایک اچھا سا پاؤچ بھی لگوا لیں، اور وہ جو ہے ایسا پاؤچ ہو کہ موبائل اگر آپ کا خدا نخواستہ گرتا ہے تو اس کو باڈی کو چوٹ نہ لگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچوں سے دور رکھیں موبائل۔ جب بچوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے نا، پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے کہ موبائل کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ اچھا، جب آپ موبائل میں سے اپنا سارا جو ضروری ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو موو کر لیتے ہیں کسی اور ڈیوائس میں یا کہیں بھی، اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ موبائل کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریفل کرنا ہے۔ ریفل مین کہ اس میں کچھ بھی ڈیٹا، کچھ میوزک، نعتیں، اسلامک سانگز، کچھ بھی اس کو اس سے فل کرنا ہے آپ نے۔ جب وہ فل ہو جائے اس کو آپ نے ریسٹور کر دینا ہے۔ جب فون آپ کا ریسٹور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے فل کرنا ہے، یعنی کہ اس میں دوبارہ سے پھر وہی ڈیٹا جو ہے وہ اس کی پوری میموری میں جو ہے وہ فل کر دینا ہے۔ جب وہ فل ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ سے پھر آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کلاں آپ کے موبائل سے کوئی آپ کا پرسنل ڈیٹا ریکور نہیں کر سکے گا۔ جب بھی وہ ریکوری موڈ پہ لگائے گا اس کو تو ادھر سے اس کو وہی ڈیٹا ملے گا جو آپ دوبارہ 2 دفعہ آپ نے ریسیٹ کیا ہے، اور اس میں سانگز وغیرہ یا اس میں بہت کم چانسز رہ جاتے ہیں آپ کا ڈیٹا ریکور ہونے کے۔ اچھا، اس کے بعد یاد ہے کہ جب آپ ریسٹور کریں گے اس کو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو جی میل کی آئی ڈی لگی ہوئی ہے، جو پلے اسٹور میں آئی ڈی لگی ہوئی ہے، وہ ایگزیکٹ آپ کو جی میل بھی پتہ ہو اور اس کے جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے موبائل جب ریسٹور ہو جاتا ہے تو آن ہونے کے بعد وہ ویریفیکیشن کے طور پر آپ سے وہ جی میل کی آئی ڈی مانگتا ہے جو ریسیٹ ہونے سے پہلے لگی ہوئی تھی۔ اس کو ہم اپنی زبان میں FRP لاک کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ آئی ڈی نہیں پتہ ہوگی تو پھر آپ کو وہ کسی دکاندار کے پاس جانا پڑے گا، ادھر سے آپ کو پھر 500-600-700 ہزار روپے کا ٹیکہ وہ بھر کے بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو لگے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جی میل کی آئی ڈی ایسی لگا لیں جس کا آپ کو پاسورڈ بھی یاد ہو اور اس کو ایگزیکٹ جی میل بھی یاد ہو۔ دکاندار کو جب موبائل آپ سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس سے ایک سلپ ضرور بنوانی ہے اس کے بل پیڈ سے۔ اس کو بولیں کہ آپ مجھے ایک بل بنا کے دیں جس میں آپ یہ لکھیں کہ میں نے یہ موبائل اس سے خریدا ہے، اس کا IMEI نمبر یہ ہے۔ IMEI نمبر ایگزیکٹ سیم ٹو سیم آپ خود بھی چیک کر لیں، پورا لکھوائیں۔ ایک نقطہ محرم سے مجرم بناتا ہے، وہ IMEI نمبر ہی سب کچھ ہے۔ وہی آپ کو بڑی مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے، وہی آپ کو بڑی مصیبت سے نکال بھی سکتا ہے۔ اس لیے جب موبائل سیل کرنا ہے اس کا IMEI نمبر جو ہے نوٹ کر لینا ہے، دکاندار سے بل بنوا لینا ہے کہ میں نے فلاں IMEI نمبر کا موبائل فلاں ماڈل میں نے اس ڈیٹ کو خریدا ہے، اور وہ سلپ آپ نے محفوظ رکھ لینی ہے اپنے پاس۔ سب سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی موبائل سیل کرنے کے لیے جانا ہے تو اپنا اصل شناختی کارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ دکاندار حضرات موبائل بغیر شناختی کارڈ کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے موبائل کو۔ آپ کو وہاں پہ جدھر بھی موبائل دینا ہے آپ کو وہاں پہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ایز اے ضمانت دینی ہوگی۔ اور یاد رہے جب بھی آپ موبائل فروخت کرتے ہیں اور آپ سے وہ جو ڈاکومنٹ مانگتا ہے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، تو آپ نے اس کے اوپر ایسے کر کے 2 نشان جو ہیں وہ لگا دینے ہیں، شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں، نشان لگا دینے ہیں، اس کے اوپر لکھ دینا ہے کہ میں یہ موبائل فروخت کیا ہے اس لیے یہ کاپی اس دکاندار کو دے رہا ہوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کاپی وہ دکاندار
کہیں اس کو مس یوز نہیں کرے گا، کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکے گی دوبارہ۔ آج ہم نے کوشش کی کہ کوئی موبائل اگر سیل کرنے جائے تو جو اپنا ڈیٹا کیسے محفوظ کر سکتا ہے، یا اس کے متعلق جو کچھ ایک عام آدمی کو آگاہی ہونی چاہیے وہ ہم نے دینے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ میرا جو یہ میں نے ٹائم دیا آپ کو، اس پہ کسی ایک کو بھی اگر سمجھ آ جائے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔